أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ دوسرا پارہ کل ہم نے شروع کیا تھا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 اور 145 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، سو اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو، اور اہل کتاب اس سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ موضوع وہی چل رہا ہے کعبہ کی تبدیلی کا۔ کل ہم اس حوالے سے کچھ گزارشات کر چکے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ کو کعبہ بنا دیا گیا، کعبہ تو شروع سے تھا، جیسے کہ پہلا گھر خود قرآن کہہ رہے کہ جو پہلا گھر اللہ نے بنایا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ مکہ میں ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ تو بعض قبلہ کی ہو رہی ہے کہ یعنی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی۔ تو کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعثت رسول کے بعد سے لے کے 13 سال تک مکہ میں اور چند مہینے مدینہ میں، جو میں نے بتایا کہ کچھ روایات کی روح سے 7 مہینے سے 17 مہینے تک کی روایتیں موجود ہیں کہ رسول اعظم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ میں نے کل اشارتاً اس آیت کا حوالہ بھی دیا تھا، آج وہی آیت ہم نے تلاوت کی ہے کہ جس میں واضح طور پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی گئی کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، سو اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اب رسول اعظم آسمان کی طرف رات کو دیکھتے تھے بار بار۔ اب یہ دیکھنا بتا رہا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پسند کرتے ہیں کہ جو کعبہ قبلہ کے لیے بنایا گیا ہے اس کی طرف کب یہ حکم آئے گا خداوند متعال کا۔ اور یہاں پہ میں رک کے بات کرنا ضروری سمجھوں گا۔ کل ہم نے پڑھا نا کہ یہودی تانا دیتے تھے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ یہودی جو تانا دیتے تھے اس کا اثر نبی پہ اس وجہ سے تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کل چند گزارشات کی، میں نے کہا کہ عبادت نام ہی حکم پروردگار کا ہے۔ جب ہمیں پتہ اس چیز کا، کیا رسول اعظم کو نعوذ باللہ نہیں پتہ تھا؟ رسول اعظم جیسی ہستیاں کے ذریعے تمہیں پتہ چلا کہ عبادت نام ہی حکم پروردگار کا ہے۔ اگر خدا اس کو قبلہ نہ بھی بناتا، ساری زندگی نبی اعظم کو کہتا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو وہ حکم پروردگار تھا۔ رسول اعظم اس پہ خوش ہوتے
کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی پریشانی نہ ہوتی. کیوں؟ وہ حکم پروردگار ہے, اللہ چاہتا ہے. اللہ کی چاہت کا نام ہی تو عبادت ہے. اس کی چاہت نہیں ہے, اس کی اطاعت نہیں ہے, تو پھر اسلام کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی اپنی اطاعت کرنی ہے, اور اللہ کی اطاعت نبی اعظم سے بڑھ کے کون کر سکتا ہے؟ یعنی اس کے اندر میں ایک ہو سکتا ہے کہ اشتباہ ہو جائے کہ لوگ سمجھیں کہ جیسے یہودی تانا دیتے تھے تو رسول خدا بھی اس تانوں کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے, پریشان تھے, اور دوسرے مسلمان بھی. نہیں, یہاں یہ بات نہیں ہے, اس کو سمجھے. رسول اعظم اس لیے نہیں پریشان تھے کہ یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہے, یہودی تانا دیتے نا, دوسرے مسلمانوں کو ہو سکتا ہے, لیکن رسول اعظم اس لیے پریشان تھے جو بار بار دیکھتے تھے کہ وہ حکم جو ہے, جو کہ میں یہاں پہ ایک اور بھی جملہ ایڈ کرتا جاؤں کہ رسول اعظم کو بھی پتا تھا کہ یہ قبلہ چینج ہوگا, صرف انتظار تھا کب ہوگا, کیونکہ وہ تانا دے رہے تھے. میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں, تانوں کا اثر اس لیے نہیں تھا کہ ہمارا کوئی اپنا قبلہ ہونا چاہیے. رسول اعظم اس لیے پریشان تھے اس تانوں کی وجہ سے کہ رسول اعظم جو دعوت اسلام دے رہے تھے, اس دعوت پہ ان کا یہ اعتراض اثر انداز ہو سکتا تھا. اب بات سمجھیے جی. مثلا رسول خدا کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ کر رہے ہیں, اسلام کی طرف بلا رہے ہیں, خدا کی طرف بلا رہے ہیں. اب جن کو بلا رہے ہیں کیا وہ سارے ایک جیسے جی؟ مثلا ایک عالم آ جائے, وہ بڑی بھی بات کر دے یہاں پہ آ کے, لیکن ان کا ایک مخالف ہے, وہ کوئی ایسا ویک پوائنٹ نکال لیتا ہے. عالم کو تو پتہ کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن آگے جو سننے والے ہیں جنہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں ان پہ اثر ہو سکتا ہے یہ نہیں. بھائی ایک تو عالم بات کر رہا ہے, یہ بھی بات کو سمجھنے والی ہے, سوچنے والی ہے. یہ جو اس بندے نے اعتراض کیا ہوتا کہ نہیں؟ کتنی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو لوگ بھی آپ کی تائید کرتے ہیں, واقعی یار یہ اعتراض جو ہے قابل قبول ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. تو یہ جو اعتراض تھا نا ان کا, یہ لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتا تھا. یہ پریشانی تھی نبی کو, یہ پریشانی نہیں تھی کہ وہ قبلہ کیوں ہے. یہ بات واضح ہوگی تھی. یعنی اگر اس پہ روشنی نہ ڈالی جاتی تو ہر انسان یہی سمجھتا کہ رسول خدا بھی جو ہے نا اس چیز کو نعوذ باللہ پسند ہی نہیں کرتے تھے, ادھر منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے. نہ 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 ایسی بات. ہاں یہ بات ضرور کی ہے کہ ہم تمہارا رخ اسی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کعبہ جو سب سے پہلا گھر ہے خدا کا, ٹھیک ہے, جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا, ہدایت کا مرکز بنایا گیا, نبی پسند تو اسے کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں جو میں نے کہا ہے کہ جو ظاہراً نہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, عبادت کرنا اللہ کے نبی کو پسند نہیں. ایسا ہرگز. رسول اعظم اللہ کے حکم کے پابند ہے, جو اللہ کہے گا وہ رسول اعظم کر کے دکھائیں گے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو قبلہ کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے تھے, اور خداوند متعال نے اس کا کلام نے پڑھا کہ جبریل کے ذریعے رسول خدا کا جو ہے کندھے سے پکڑ کے, بازو سے پکڑ کے رخ بدل دیا. کیوں؟ اب دیکھیں نا یہاں تھا کیا. بیت المقدس جو تھا وہ مدینہ کے شمال میں واقع ہے. کدھر ہے جی؟ اور یہ جو بیت اللہ ہے, مسجد الحرام ہے, یہ جنوب میں واقع ہے مدینہ کے, یعنی بالکل اپوزٹ. یعنی نبی اعظم کو مکمل مڑنا پڑا. میں نے اشارتاً کل ذکر کیا نا کہ مکمل مڑنا پڑا, لیکن پیچھے والے جو ہیں انہیں بھی مکمل طور پہ مڑنا پڑا. اگر مکمل طور پر مڑتے تو کیا ہوتا کہ پیچھے والے آگے ہو جاتے, نبی جو ہے وہ پیچھے ہو جاتے. لیکن مکمل طور پر صفیں جو ہیں وہ بدل دی گئی, جہاں تک کہ جہاں عورتیں تھیں انہوں نے مردوں کو جگہ دے دی, مردوں نے عورتوں کو, یعنی مرد عورتیں بھی نماز پڑھتے تھے نبی اعظم کے پیچھے. تو ظہر کی یہ نماز تھی جو 2 رکعت پڑھ چکے تھے, اور اس کے بعد یہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا. خداوند متعال واضح طور پر اس کے حوالے سے ایک اور بات بھی کر رہے ہیں کہ اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلے, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے. یعنی اشارتاً میں نے بتایا تھا کہ رسول اعظم کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی تھی کہ وہ 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے, اور یہ حقیقت ان پہ واضح تھی, نشانی واضح تھی ان پہ, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی, کیونکہ وہ ہٹ دھرم تھے ضد کی وجہ سے, کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اپنے قبلے کو ثابت کرنے کے لیے اور اس قبلے کو
نہ ماننے کے لیے. اگر کوئی ہوتی تو ضرور وہ کوئی دلیل دیتے، ان کے پاس اس کے حوالے سے کوئی دلیل موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اگلی آیت میں خداوند کریم نے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ فَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. خداوند کریم فرما رہے ہیں اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے، اور نہ ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے پر تیار ہے. اور آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آپ زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے. خداوند متعال نے واضح کر دیا، یعنی ان کی ضد اور عناد بالکل ایسے سامنے کر دیا. فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہے ان کے سامنے ہر قسم کی آپ نشانی لے آئے نا، یعنی جس سے بالکل واضح ہو جائے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس چیز کو ماننا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے جو جانتے ہیں اس کے باوجود بھی جو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے ضد ہے، عناد ہے نا، کہ انہیں تو پتہ ہے یہ نشانی جو ابھی ہے یہ بھی نشانی وہ پڑھ چکے ہیں کہ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور چونکہ اب حکم آ گئے اب آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. اور آگے جو بات بتائی ہے فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع تو کرنے والے ہو نہیں. ٹھیک ہے جی. جب اتباع کرنے والے نہیں اب خداوند متعال نے فرمایا آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں گے. اب اس میں خطاب تو ظاہراً نبی اعظم سے ہے لیکن بتایا پوری امت کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی اعظم کو حکم پروردگار ہے اور نبی اعظم اس حکم کو ہی نہ مانے. ہو سکتا ہے یہ؟ جی نہیں ہو سکتا. اور کتنے مقامات ایسے ہیں قرآن میں جہاں خطاب نبی سے بات امت سے ہو رہی ہے. مثلا ایک جگہ پہ فرمایا نا کہ میرا حبیب اگر تو بھی شرک کرے گا تو تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے. کیا نبی پاک شرک کر سکتے ہیں؟ جی نبی کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب شرک میں اپنے نبی کو معاف نہیں کرتا تو تم کس بات کی مولی ہو. تو یہاں پہ بھی یہ جو کہا نا کہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، یہ پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے، رسول خدا سے ظاہراً خطاب ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں. ان میں جو سب سے بڑی چیز ہمارے سیکھنے والی ہے نا، وہ میں کل بھی گزارش کر رہا ہوں، آج بھی گزارش کر رہا ہوں کہ جب حکم پروردگار آ گیا ہے نا پھر وہی آپ کے لیے دین ہے، اسی پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اس میں چوں چرا آپ نہیں کر سکتے. جب حکم ہے تو اسی علماء نے اس کا ذکر کیا. مثلا اگر ایک کعبہ متعین نہ کیا جاتا، قبلہ متعین نہ کیا جاتا تو ہوتا کیا؟ نماز کے ٹائم پہ ایک کا منہ ادھر ہوتا، ایک کا ادھر ہوتا، ایک کا ادھر ہوتا، ایک کا، تو وہ کیسا ماحول ہوتا؟ عجیب سا لگتا نا. اب ایک سمت بنا دی گئی ہے، اب جو بھی دیکھے گا انہیں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، یار یہاں پہ کوئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ وجہ مگر نہ خدا ہر جگہ، تم جدھر بھی چہرہ کرو رخ کرو ادھر تمہارا خدا موجود ہے. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.